بچہ ہے، بچے کو بھوک لگتی ہے، بچہ زبان سے نہیں مانگتا، یا تو روتا ہے یا خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ حیوانات ہیں، صحراؤں میں ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، منہ سے کچھ نہیں مانگتے، آواز نکالتے ہیں یا ادھر ادھر گھوم کر پھر کر تلاش کرتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی مالک ہو تو مالک کے سامنے ایک مخصوص انداز اختیار کر کے اپنی گرسنگی کا، اپنے بھوک کا اظہار کرتے ہیں۔ مدد مانگنا، اور وہی اپنے وجود کے ساتھ اللہ کی قدرت سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شے کہتے ہیں نا کہ کوئی پتا بھی اس کی مشیت و ارادے کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے، آنکھ جھپک نہیں سکتی جب تک اللہ کی قدرت و مشیت نہ شامل ہو۔ ہاں، ہم جب چاہتے ہیں، ہماری چاہت وابستہ ہے اللہ کی چاہت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہت کی قدرت بھی تو اسی نے عطا کی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اگر ہم اچھا چاہیں تو یقیناً اللہ نے اس چاہت میں ہماری مدد کی، اور اگر ہم خدا نخواستہ برا چاہیں تو گویا اللہ نے ہماری چاہت میں ہمیں آزاد چھوڑ دیا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ قوت ارادہ و اختیار عطا کی تھی، تم نے یہ کیا چاہا ہے؟ پوچھوں گا، سوال کروں گا، محاسبہ کروں گا، احتساب ہوگا۔ لیکن نستعینو کہہ کر، مدد طلب کرنے کا اظہار کر کے ہم بندے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، ہم تو تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو کے بعد نستعینو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پروردگار ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اپنی عبادتوں میں بھی اور اپنی زندگی کے ہر کام میں۔ عبادت کرتے ہوئے عابد اور عبادت گزار اور نمازی یہ کہتا ہے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو گویا ایک تو اسی عبادت میں، عبادت کی توفیق حاصل ہونے میں اور اس کی تکمیل میں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم نعبد اور نستعینوں کے ربط کو دیکھیں تو یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ اے پروردگار، ہم تیری عبادت تو کرتے ہیں مگر عبادت کی تکمیل میں اور عبادت کی قبولیت میں تیری مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم بس کر لیا ہم نے عمل تو خدا کو قبول کرنا لازم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ میں نے کیوں یہ عبادت کی ہے وہ جانتا ہے، میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ میں نے یہ کام، میں نے یہ عبادت کیوں کی ہے۔ میں نے یہ عبادت اس لیے کی ہے تاکہ اللہ کا حق ادا ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ میں اس کا عبد ہوں، غلام ہوں، بندہ ہوں، مخلوق ہوں۔ خالق کا حق ہے کہ میں اس کے سامنے سر نیاز جھکا دوں۔ اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نعبدو کے بعد نستعینو کہو، نستعینو کو اپنی زبان پر لاؤ تاکہ احساس محتاجی باقی رہے اور زندہ رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کا بھی تصور ذہن میں ابھرتا رہے اور زندہ رہے کہ ہم عاجز ہیں، وہ قادر ہے۔ انسان کتنا غرور کر سکتا ہے جب وہ یہ کہے کہ میں تو مدد مانگتا ہوں، اس کا غرور سے کوئی جوڑ ہی نہیں، غرور سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں بنتا۔ جو مدد مانگتا ہے
وہ کاہے کا غرور کرتا ہے، کاہے کا تکبر کرتا ہے، کاہے کی بڑائی کرتا ہے؟ وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو محتاج ہے۔ محتاج اکڑ کر چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محتاج اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے اور کہے آئی ایم سم تھنگ، یہ غلط ہے۔ اللہ کے حضور کوئی شخص اپنی استقلالی حیثیت کو ظاہر کر ہی نہیں سکتا، وہ تو کہتا ہے نعبدو نستعینو۔ جب نستعینو کہہ دیا تو پھر کچھ بھی نہ رہا، پھر اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا، پھر جو کچھ ہوا وہ اللہ کا ہو گیا، خود یہ وجود اس کا اللہ کا ہے۔ اللہ کے لیے اس نے عمل انجام دیا، عبادی عمل، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا۔ اب اپنے آپ کو اللہ کے حضور محتاج کہہ کر یہ بتا رہا ہے کہ نہ تو بندوں کے سامنے نہ کسی اور کے سامنے میری تو حیثیت سوائے محتاج کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ دینے والا ہے، وہ دیتا ہے، جس کو اس قابل سمجھتا ہے اسے بھی دیتا ہے، اور جسے اس قابل بنانا چاہتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ وہ تو کافر کو بھی دیتا ہے، وہ تو منافق کو بھی دیتا ہے، وہ تو مشرک کو بھی دیتا ہے، وہ تو ملحد کو بھی دیتا ہے، وہ تو ظالم کو بھی دیتا ہے۔ اب دیکھیے، ظالم ظلم کرنے کے بعد خدا کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کے اپنے ہاتھوں سے ایسے کام کروا دیتا ہے کہ پھر وہ زندگی بھر اپنے اس ظلم کی وجہ سے نفرت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو غنی سمجھا، بے نیاز سمجھا، محتاج نہ سمجھا، اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو غنی بے نیاز سمجھنے لگے، اللہ نے انہیں ایسا مٹا دیا یا انہیں عبرت کا ایسا نشان بنا دیا کہ تاریخ میں ان کا نام دشنام بن کر رہ گیا، دشنام ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے محتاج ہونے کے بعد، نستعینو کہنے کے بعد اپنے آپ کو عملی طور پر متکبر ثابت کرنا شروع کر دیا۔ فرعون نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، ایسا غرق ہوا دریا میں کہ نشان عبرت بن گیا۔ نمرود کا انجام دیکھیں، شداد کا انجام دیکھیں، حامان کا انجام دیکھیں، دنیا کے بڑے بڑے آمروں اور جابروں کا انجام دیکھیں، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا انجام دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تکبر کی گنجائش نہیں ہے کسی بندے کے لیے، بندہ محتاج ہے۔ نستعین و ایاک نستعین، اس لیے کہہ دیا کہ نعبدو کے بعد نستعینو کہو، تاکہ تمہارے اندر شیطانی غرور آنے ہی نہ پائے۔ محتاجی، بندہ محتاج ہے، بندہ حاجت مند ہے، بندہ ضعیف ہے، بندہ کمزور ہے۔